فکر مندی ظاہر ہے کہ اداروں کو ہوتی ہے، چیف جسٹس پاکستان کی اداروں کے لیے فکر مند ہیں. اور ہمارا تیسرا موضوع ہوگا کورونا اور کیا اثرات ہیں. تو پھر انڈیا اور چائنا کنفلکٹ، اور محترمہ فاطمہ جناح کی آج 53 برسی ہے، 53 سال ہو گئے ہیں مادر ملت کو ہم سے جدا ہوئے. تو خاوند واشمی صاحب، پہلے ہم کرتے ہیں بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ چینی اپنا پٹرولیم بحران، یعنی ساکی صاحب سے بات کر اچھا لیجیے. آپ لائن پر ہیں کیونکہ ان کی بڑی مہربانی ہے. آپ صاحب السلام علیکم. بڑی مہربانی، آپ نے میں ٹائم دیا، آپ بڑا مصروف تھے، آپ نے کسی اور بھی جگہ جانا تھا. تو کیا کہیں گے یہ جو پٹرولیم بحران پر بھی پاکستان کے یعنی وہ سٹاکسٹ ہیں وہ باز نہیں ہے کہ عوام تک کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے، اس پر روشنی ڈالیے گا. یہ پیٹرولیم کے بحران کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو منسٹری ہے، انرجی منسٹری، انہوں نے خود یہ مارچ میں ایک فیصلہ کیا کہ امپورٹ بین کر دی جائے، اور جو او ایم سی سی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو ایک لیٹر بھی لکھ دیا، اور اس میں یہ ان کو ڈائریکٹ کر دیا کہ جو آپ نے امپورٹ اپنی بکنگ کروائی ہوئی ہے اپنے آئل شپس کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ 1 ماہ کے لیے انہوں نے پابندی لگا دی. جبکہ او ایم سیز کا موقف یہ رہا کہ جب اس وقت دنیا میں تمام جگہ پہ تیل بہت سستا ہو چکا ہے، آپ اس تیل کو اٹھا لیں سستے داموں اور اس کو میکسیمم ملک میں سٹور کر لیں، کم سے کم کنٹریکٹ کر لیں اس ریٹ پر، اس ریٹ پر، اور اس سے سٹوریج پوری اپنی بھر لیں جتنے. اور انہوں نے آفر کیا کہ جو ہماری پرائیویٹ سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ بھی ہم آفر کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ خرید لے، چونکہ تیل کی زیادہ خرید و فروخت جو ہے وہ تو پی ایس او کرتی ہے، اور پی ایس او جو ریٹ ڈیزائن ڈٹرمن کرتی ہے اسی کے مطابق باقی او ایم سی کا بھی یہاں جو ہے وہ ریٹ بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ میکسیمم تیل منگوا لیں، اس کو میکسیمم کیپیسٹی میں سٹوریج کر لیں، جب یہ اچھے وقت کے لیے آپ سٹور کیا ہوگا تو برے وقت کے لیے آپ کے کام آئے گا. اچھا، ایک دفعہ تو انہوں نے اس بات کو کنسیڈر نہ کیا. اس کو کنسیڈر نہ کرنے کے باوجود انہوں نے وہ جو ہے امپورٹ پہ بین لگا دیا، اور جو امپورٹ پہ بین لگانے کے بعد 1 مہینے تک کوئی ترتیب نہ ہوئی. جن لوگوں کی شپس آ چکے تھے ان کو ڈیمیریج پڑے، ان کو انہوں نے برتھنگ کی فیسلٹی نہیں دی، اور نتیجتاً یہ ہے کہ ملک میں وہ اس کی بحران کی صورتحال پیدا ہو گئی. اتنی کیپیسٹی 45 دن لگتے ہیں ساکی صاحب، آپ 45 دن لگتے ہیں یعنی ٹرانسپورٹیشن میں آئے گی. صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر لکھا کہ آپ اس طرح کریں. میرے پاس لیٹر کی کاپی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو پیش کر دوں گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان کا ایک بالکل یعنی غلط فیصلہ تھا، جو ان کی اپلیکیشن آف مائنڈ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. وجہ کیا تھی غلط فیصلے کی؟ وجہ کیا تھی؟ کس کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا؟ ان کا تصور یہ تھا کہ جو لوکل ریفائنریز ہیں، لوکل ریفائنریز سے آپ تیل اٹھائیں. اب لوکل ریفائنریز کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ 21% کی حد تک صرف پروڈکشن کرتے ہیں. جو ملک کی جو ضروریات ہے ان کو 21% کی حد تک صرف کیٹر کر سکتی ہے. باقی تو ان کو 80% جو آئل ہے اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اب لوکل ریفائنریز پہ انہوں نے ریلائی کیا، امپورٹ انہوں نے بند کر دی. نتیجتاً یہ اپ اسٹریم جو ہے وہ یہ سپلائی نہ کر سکے، لوگوں کے پاس شارٹیج ہو گئی. تیل تو موجود تھا اسٹاکسٹ کے پاس، تیل تو موجود تھا، انہوں نے روکا جب سستا ہوا، روکا. انہوں نے روکا اس لیے کہ انہوں نے بڑی قیمتوں پہ زیادہ قیمتوں کے تیل اٹھایا ہوا تھا. مارکیٹ جب نیچے گئی تو اس گورنمنٹ کو بھی نیچے جانا پڑا. آبد ساکی صاحب، یہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے یہ پیٹرولیم کے اسکینڈل کی، تو ایک تو اس میں ہے کہ بھئی فائدہ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا. یہ جو 9 آئل کمپنیاں ہیں 7 ارب روپیہ انہوں نے کمایا، اور ان کو جرمانہ ہوا 4 کروڑ روپے. نمبر 2 کہ ہائی کورٹ کہتا ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر ہے ان کے سیکٹری کو بلاتے ہیں، 4 دفعہ بلاتے ہیں، وہ حکومت بھی چلا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چلا رہا ہے، اور وہ عدالت میں پیش ہونا توہین اپنی سمجھتا ہے. وہ جو عدالت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کی بیڈ گورننس کی بدترین مثال ہے. اور ایک آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اگر جو میں نے اعلیٰ سطحی کمیشن کی بات کی ہے، اگر وہ میرے ٹائم پہ اور اس کو
مضبوط ناموں کے ساتھ تشکیل نہ دیا گیا تو میں فیصلے پہ لکھ دوں گا. حکومت جو ہے اس کی بیڈ گورننس جو ہے اس حوالے سے میں اپنے فیصلے میں لکھ دوں گا. اگر عدالت اپنا ایک فیصلہ صادر کر دے کہ کوئی حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس وقت کام کر رہی ہے وہ بیڈ گورننس کی مرتکب ہو رہی ہے, تو اس کے بعد اس حکومت کی قانونی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیے اس کی قانونی پوزیشن تو بڑی متاثر ہوگی, اس کی لیجیٹیمیسی ان کوشچن ہو جائے گی اور ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو جو چیف صاحب نے کہا ہے وہ درست کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی, میں نے عرض کیا نا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو انہوں نے ایک موقع فراہم کر دیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا, وہ امپورٹ والا بین لگا کر. اب بین لگانے کی کوئی وجہ نہیں تھی, وہ ان کا نظر آتا ہے کہ یہ عقل سے آ رہی جو حکومت اس انداز سے چلائی جا رہی ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کو تیل کی قیمتیں بھی بڑھائیں, تیل کی قیمتیں 25 روپے ایک دم بڑھا کے پھر اس پہ ان کو او ایم سیز کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا, سارا طرف کا بینیفٹ بھی دیا ان کو. یہ ساری باتیں دیکھیں نا, یہ عوام کے پیسوں سے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہونے والی لوٹ مار کا یہ انداز ہے جو واضح ہو رہا ہے, جو نظر اگر یہ فیصلہ در فیصلہ یہ 2 سال کے 16 مہینے میں فیصلہ در فیصلہ ہر فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح ہو رہا ہے اور عوام متاثر ہو رہے ہیں, اور عوام جو ہے اس وقت جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ 2 سال میں بے روزگار ہو چکے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پریزنٹ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے؟ اس کا پولیٹیکل فیوچر تو اب اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جو مینجمنٹ انٹرنل نہیں, آپ آوازوں کی بات نہیں, میں تو ٹیکنیکلی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں کھڑے ہوں گے. معیشت جو ہے جہاں پہنچ چکی ہے اس سے تو آگے جائے گی نا بدالی. آپ دیکھیں گے کہ ساری کارکردگی کسی بھی سیکٹر میں مایوس کر رہی ہے, کسی بھی سیکٹر میں. اچھا خیر, میں ایک سوال سر آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میں یہ سمجھے چلو کمیشن بن جاتا ہے جس طرح ملک میں جی آئی ٹی بنتی ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جی آئی ٹی ملک میں بنی, پھر انہوں نے انکوائری کی, ایک لمبا پروسیس ہے. پھر جس طرح ڈبیٹ کراچی پر ہو رہی ہے کہ جی یہ جی آئی ٹی 3 ہے, وہ ایک 4 سائن ہے 7 سائن ہے, یہ بھی یعنی کمیشن بن جاتا ہے, کمیشن کی سفارشیں جا جاتی ہیں, لمبا پروسیس ہے. یہ کوئی ڈائریکٹ ایسا سسٹم ہی ہونا چاہیے کہ جو بھی کلپریٹ ہے اس کو سزا دی جا سکے, تو 100 راستے آپ کو پتہ ہے ہمارے وکلاء بھی نکال لیں گے. نہیں دیکھیے کلپریٹ ثابت کرنے کے لیے تو پھر بھی آپ کو ایک ڈیو پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا نا. اس کے لیے آپ کو ظاہر اس کو رائٹ آف ہیئرنگ دینا پڑے گا, اس کی بھی بات سننی پڑے گی. آپ اپنی پروسیکیوشن کریں گے تو آپ اپنے الزامات کی تائید میں شہادتیں لے کے آئیں گے. دیکھیں اس کو وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ڈکٹیٹوریل رجیم میں آپ کسی بندے کو جس کو چاہیں اٹھا کے اس کو پھانسی لگا دیں, اس کو آپ جیل میں ڈال دیں, جو کہ کم و بیش ایسا ہو بھی رہا ہے قانون اور کے ہوتے ہوئے بھی اور آئین کے ہوتے ہوئے بھی, جو گورنمنٹ کی ایکسیسز ہیں پرٹیکولرلی فیصلے تو ساقی صاحب عدالتیں کر رہی ہیں نا, حکومت تو ظاہر ایسے پروسیکیوٹ کر سکتی ہے, یا فیصلے تو عدالتیں کرتی ہیں نا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیں ٹائم دیتے رہیے گا, بڑی مہربانی. آپ ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بڑی ٹیکنیکل باتیں کی ہیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے یہ کہا کہ سپیڈی ہونا چاہیے, ایک دفعہ لٹکائے جا رہے ہیں لوگ. جب کوئی بھی ہم کرتے ہیں, یعنی یہاں کو بادشاہ تو ہے نہیں, کوئی ادارہ جب انویسٹیگیٹ کر کے کسی عدالت میں کیس بھیجتا ہے تو سزا اور جزا تو وہیں ملنی ہے, اور ایکیوز کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صفائی کے لیے اپنی پوری کوشش کرے, وکلاء کی خدمات حاصل کرے. ایسے ہی ہے نا. اب یہ ہے کہ ایک کمیشن بن جائے گا, ظاہر ہے اتنی سخت آرڈر ہوئے ہیں, 16 تاریخ کو دیکھیں گے, اس سے پہلے بنانا پڑے گا. اٹارنی جنرل پیش ہوئے ہیں, اوگرا کی ریپرزینٹیو پیش ہوئی ہیں, ان میں کافی ہائی سلاٹ ہے, عام لوگ نہیں ہیں. سوائے پرنسپل سیکرٹری جس طرح آپ نے کہا وہ پیش نہیں ہوئے, لیکن تقریباً لوگ ہائی سلاٹ پیش ہوئے جنہوں نے کمٹ کیا ہے کہ یہ اس کو کرنا پڑے گا. اگر بن جاتا ہے جس طرح پاکستان میں ایسا ہے, تو پھر بھی تو عدالتوں نہیں سزا دینی ہے نا. مجھے بتائیے, دوسرے لوگ جس طرح ابھی ساقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جلدی کام ہو بھی رہا ہے, تو ٹھیک ہے نا جی, پروسیجر شروع ہو نا. عدالت نے کہا کہ اس ہمام میں سب کے کپڑے اتریں گے, تو یہ تو نہیں کہا کہ ایک آدمی کے کپڑے اتریں گے. اس سکینڈل میں جتنے لوگ بھی ملوث ہیں, کوئی یہ مافیاز ہے. کوئی یاد ہے آپ کو کہ مثلا کمیشن جتنے بنے ہیں آج تک, شوگر کمیشن بنا آپ کے سامنے ہے, آٹا کمیشن بنا آپ کے سامنے, آئی پی پیز بنے آپ کے سامنے ہیں, اس طرح کے کئی کمیشن بنے, کیا بنا ان کا؟ سر اس لیے نہیں بنا کہ یہ تمام
جو انکوائریز ہوتی ہیں، چینی سکینڈل ہو، گندم سکینڈل ہو، یہ پیٹرولیم سکینڈل ہم ہو، اور آپ فلانا سکینڈل ہو، ٹاک شو میں یہ باتیں کرتے رہیں گے. حکمرانوں کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں. ٹائم ٹارگیٹڈ جو ہے، میں نے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 7 ارب روپے کی جو کرپشن ہے اس پہ جرمانہ جو ہے وہ بھائی ابھی تو 7 ارب مبینہ کرپشن ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ اگر آپ خود کہتے کتنی آئل کمپنیاں ہیں، اور خود ساقی صاحب نے کہا جو انہوں نے پرانے ریٹ پر تیل خریدا ہوا تھا وہ انہوں نے ایک دم جب ریٹ کم ہوا ہے تو وہ ایک دم رک گیا، اور پھر پاکستان میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ آپ نے اس سطح تک تیل کی قیمت کم کی. ٹھیک ہے، جب اب اس کے مہینہ یہ جو رواں مہینہ ہے، یہ جو تیل کی قیمت جو ہے وہ اس سے بھی دگنی بڑھا دی گئی ہے، تو یہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنہوں نے فیصلہ کرایا انہوں نے غلط اس لیے کرایا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی. جس وقت تیل آپ کے سامنے ہم پروگرام کر رہے تھے، جس وقت پتا چلا جی پٹی چل گئی ہے کہ تیل جو ہے مہنگا ہو گیا 25 روپے، ایسے ہی ہوا تھا نا. ایک طرف تو آپ پیٹرولیم کی قیمتوں جب آپ نے سستی کی اور پیٹرول ذخیرہ ہو گیا، پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ ہو گئی، ایک طرف تو ہم وہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ جب پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے. دوبارہ بولو. جی ہمارے ساتھ عبدالسمیع صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں. یہ پاکستان پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے پاکستان کے یعنی پریزیڈنٹ ہیں، تو یہ بڑی مہربانی انہوں نے ٹائم دیا. سر السلام علیکم. جی بھائی صاحب کیسے ہیں؟ بڑی مہربانی، آپ کا موقع میں لینا چاہتے تھے کیونکہ آج آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑی سماعت ہوئی ہے، اور جس میں اٹارنی جنرل پاکستان آئے ہیں، اوگرا کے یعنی ریپرزنٹیٹیو آئے ہیں، اور ہائی سلاٹ آئی ہے ساری، کہ اس میں چیف جسٹس صاحب نے حکم کیا ہے کہ آپ نے پیٹرولیم جو ڈیلر ایسوسی ایشن ہے یا جو لوگ اسٹاکسٹ ہیں، انہوں نے 7 بلین کا جو منافع کمایا وہ عوام کی جیبوں پر ڈھاکہ ڈالا گیا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی بالکل ناقص تھی. انہوں نے ایک دم تو اتنے پیسے کم کر دیے. ٹھیک ہے، ان کو اس وقت ہی دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک آئندہ یا انٹرنیشنل ہماری کیا پوزیشن ہے. پھر ایک دم انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. اگر گورنمنٹ اس کو ہینڈل کرتی صحیح طریقے سے تو یہ پرابلم نہیں آتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈیلر جو ہے وہ تو لمیٹڈ ٹینک ہوتے ہیں اس کے، اس میں ہی رکھ سکتی ہے، اور اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارے ایک ابھی لائر تھے، وہ جو بات ہم سے کر تھے عباس ساقی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو پروڈیوس ہوتا ہے تیل وہ 20% اور 80% باہر سے آتا ہے، تو حکومت نے کو خط لکھا تھا کہ یہ تیل کے آپ معاہدے کر لیں. لیکن تیل جب آپ نے دیکھا کہ 25 روپے کم کیا تو وہ آخری تاریخ میں نہیں کیا، وہ ایک دم کیا گیا تھا. ظاہر ہے جب پیٹرول پمپوں کے پاس تھوڑا تھا ان کو بھی بیچنا پڑا اور جن کے پاس اسٹاک دونوں کو بیچنا پڑا. آپ کا بھی موقع اس میں بالکل انہوں نے تاریخ جو تھی 31 کی جگہ 25 تاریخ کو اناؤنس کر دیا، تو ڈیلروں کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ اسٹاک بڑھا لیں یا کچھ کر دیں. وہ تو خود چکر میں آ گئے، اور ہم نے کوئی ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں تھا، بہت ہی نامینل پیٹرول اور ڈیزل تھا. پیٹرول تو آپ کے ٹینک کیسا خالی ہو گئے؟ ٹینک تو آپ نے تو لوگوں کو پورا مہینہ 2 مہینے پیٹرول سے ہی محروم رکھا، تو ٹینک بھی آپ کے خالی ہو گئے. ایک منٹ نہیں، ہم رکھ ہی نہیں سکتے. خبر نہیں، ہاشمی صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت مہنگا ہوا تو اس وقت اسی وقت شروع ہو گیا تھا ملنا، یعنی جب سستا ہوا تو ملا نہیں. یہ کیا چاہیے اس پر ذرا دیکھیں. نہیں، ایسا کچھ غلط فہمی ہوئی ہے. یہ کمپنیوں نے ہمیں جب سستا ہوا تو انہوں نے ڈیلے کی ڈیلیوری کے لیے، تو اس کی وجہ سے ہو گیا، ورنہ ڈیلر کو کیا فائدہ ہی تھا اگر وہ بیچتا. اگر وہ رکھا اس کے ٹینک میں رکھا ہے تو اس کو بیچنا تو ہے ہر حالت میں. نہیں، جب حکومت کو تیل کی قیمت اتنی زیادہ جو تاریخ میں سب سے کم تھی کرتی ہے، تو آپ لوگوں کا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ نہیں ہوتا کہ عوام کو آپ اگر دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے مہنگا خریدا تھا ہمیں سبسڈی دیں. یہ مطالبہ تو کیا جا سکتا تھا تاکہ یعنی خسارہ بھی نہ ہوتا. چھوٹے چھوٹے ڈیلر ہوتے ہیں، کئی دفعہ پمپوں والے ہوتے ہیں، کوئی 2000 تیل بکتا ہے، کوئی چھوٹی ٹینکی والا ہوتا ہے.
یہ ہم نے ایڈوائزر پیٹرولیم سے یہی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں جواب صحیح نہیں دے سکے اور حالات بگڑتے رہے. یہ تو کوئی ایسا تو کبھی بھی میرے خیال سے 10 سال پہلے یہ پرابلم آئی تھی اور یہ اب آئی ہے. یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، اور یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ انہوں نے ان کے آل مارکیٹ کبھی ان کے انڈر میں ہے، اوگرا ان کے کیونکہ ایک تو بات درست ہے نا سر کہ جس وقت تیل مہنگا ہوا تو ہر جگہ تیل پہنچ گیا، اور پھر یہ ہے کہ اگر ایک پمپ کے پاس 2000 لیٹر بھی تھا تو اس کو پیسے بچ گیا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں جو پیچھے سے تیل تو آ گیا تھا، یہ میکنزم کتنا عجیب و غریب تھا، یہ کچھ سمجھ. دیکھیے عوام کو فائدے کی بات جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہوئی، اور انہوں نے جو ٹرک والے ہیں، بس والے ہیں، کسی نے بھی 1 پیسہ کم نہیں کیا. دیکھیے یہ اس میں سب ذمہ دار. اچھا یہ بتائیے کہ جو کمیشن بننے جا رہے ہیں ویلکم کرتے ہیں؟ آپ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں سر؟ اتنا بتائیں مجھے. کیا چیز؟ پیٹرول کے بحران میں آپ لوگ اپنی بھی کوئی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ آپ بڑی ذمہ ہے اس سارے صورتحال میں؟ دیکھیے ہم نے تو آئل مارکیٹنگ کمپنی سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی میل پریکٹس کرتا ہے ڈیلر، یا اس کے پاس اگر پیٹرول ہے اور وہ نہیں دیتا، آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. پورا مہینہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جب لوگ جو ہے وہ 200 گاڑیاں جو ہے پیٹرول پمپوں کے باہر کھڑی رہی ہیں، اس وقت آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ تو ایکشن وہ لیں گے جب کمپنی لے گی، ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہم تو ایکشن ہمارے پاس. لاسٹ کوشچن سر یہ ہے کہ جو کمیشن بننے جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے، اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں؟ بالکل ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت نوازش. بات یہ ہو رہی تھی جس طرح انہوں نے بتایا ہے، خود انہوں نے بتا دی ہے. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جس وقت تیل کی قیمت کم ہوتی ہے تو اسی وقت اپنے دفتروں سے نکل کے تو پمپوں پر اور اس قسم کے اسٹاکسٹوں پر پہنچ جاتی ہے تاکہ آپ تیل بیچیں. میرا جو سوال ان سے یہ تھا، جو انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم نے منسٹری آف پیٹرولیم کو کہا کہ اگر آپ تیل ایک آدمی نے منگوایا ہوا ہے، اسٹاکسٹ ہے یا پیٹرول پمپ والا یا کوئی چھوٹی موٹی ایجنسی والا ہے، تو اس جس نے مہنگا منگوایا، آپ حکومت میں سوچ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، تو وہ بھی تو پاکستانی ہے، وہ بھی پاکستان کا شہری ہے، تو آپ لوگ اس کا اسٹاک چیک کرتے کتنا آپ کے پاس پڑا ہوا، آپ 25 روپے کم دے دیتے، پھر سبسڈی دیتے اس کو. بھائی جس طرح وہ ہمارے سامنے موقع پیش کر رہے تھے، اسی طرح دوسرے وجاز کام کے سامنے بھی کرتے ہوں گے، سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی. میرا خیال ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلیں. اوکے، اب بات تو صحیح ہے. چلو یہ بھی کر لیتے ہیں. آگے بھی ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر، جو میں نے دریا کے پار اتر کے دیکھا، ریلوے. آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے تو شیخ رشید صاحب نے خبر صاحب پچھلے دنوں بڑا کہا تھا کہ ہم 1 لاکھ نوکریاں دے رہے ہیں. اس کا حادثوں کی ایک لائن لگ گئی اور سنا یہ کہ سینچری مکمل ہو چکی ہے. اور تو اس موضوع پر ہم بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، ہمارے ساتھ رہیے.